السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک سیلز مین نے ایک لڑکی کو سینڈل کی قیمت 500 روپے بتائی، مگر لڑکی کے پاس صرف 300 روپے تھے، لہٰذا اس نے وہی روپے سیلز مین کو دیے اور کہا باقی 200 روپے کل آ کر دے دوں گی۔ سیلز مین نے روپے لے کر ڈبہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دکان کے مالک نے سیلز مین پر غصہ کرتے ہوئے کہا تم بہت بیوقوف ہو، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے اچھے بھی آئیں گے، میں نے اسے دونوں جوتے بائیں پیر کے دیے ہیں۔ بچہ، میں نے ہاتھی کے سامنے 12 کیلے رکھے، اس نے 11 کیلے کھائے اور 1 کیلا نہیں کھایا۔ آدمی نے کہا ہاتھی کا پیٹ بھر گیا ہوگا۔ بچہ بولا نہیں، 12واں کیلا پلاسٹک کا تھا۔ اچھا، دوبارہ میں نے ہاتھی کے سامنے 12 کیلے رکھے تو اس نے 1 بھی نہیں کھایا، کیوں؟ آدمی نے کہا سارے پلاسٹک کے ہوں گے۔ بچہ بولا نہیں، اس دفعہ ہاتھی پلاسٹک کا تھا۔ بچہ بولا اب ہاتھی بھی اصلی تھا اور کیلے بھی اصلی تھے، لیکن ہاتھی نے 1 بھی کیلا نہیں کھایا، کیوں؟ آدمی نے پوچھا کیوں؟ بچے نے کہا ہاتھی ٹی وی میں تھا اور کیلے باہر تھے۔ بچے نے کہا اچھا، اب ہاتھی بھی اصلی تھا اور کیلے بھی اصلی تھے اور دونوں ٹی وی پر تھے، لیکن ہاتھی نے 1 بھی نہیں کھایا، کیوں؟ آدمی نے پوچھا کیوں بھائی؟ بچے نے کہا دونوں الگ الگ چینل پر تھے۔ اسلم ایک رات مچھردانی سے باہر سو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا اسلم بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسلم بولا اماں، میں مچھروں کو بیوقوف بنا رہا ہوں کہ میں مچھردانی کے اندر ہوں۔ مہتاب صاحب ایک لمحے کے لیے کمرے امتحان سے باہر گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ امتحان دینے والے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مہتاب صاحب نے فوراً قریب آ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں بیٹھے ہو، آپس میں باتیں کر کے سوال کر رہے ہو؟ بچوں میں سے ایک نے جواب دیا ہمارے سر نے کہا تھا کہ ہر کام آپس میں مل جل کر کرنا چاہیے۔ ایک کنجوس شخص کی مرغی چوری ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ 10 دن تک روٹی نہیں کھائے گا تاکہ مرغی کا نقصان پورا ہو جائے۔ 2 دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ بہت دبلا پتلا ہو گیا۔ ایک دن وہ شہر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنے سے زیادہ دبلا پتلا آدمی ملا۔ اس سے کہنے لگا میری تو مرغی چوری ہوئی ہے، مگر یوں لگتا ہے جیسے تمہاری بکری کھو گئی ہے۔ بڑھیا ایک تانگے کے نیچے آ گئی تو سپاہی نے تانگے والے کو پکڑ کر پوچھا کہ تم نے بڑھیا کو ٹھوکر کیوں ماری ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اب کیوں نہیں بولتے؟ پہلے تو بڑا شور مچا رہا تھا کہ بچ مائی بچ، اب بول۔ گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ایک صاحب تعزیت کے لیے ان کے بیٹے کے پاس گئے اور پوچھا مرحوم کو کیا بیماری تھی؟ بیٹے نے جواب میں کہا بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ وہ صاحب بولے واقعی ہمارے محلے میں بھی 3-4 بچے اسی بیماری میں مرے ہیں۔ ایک ہوٹل کے باہر بورڈ لگا تھا کہ کھانے کو خوب کھائیے، بل آپ کے پوتے ادا کریں گے۔ ایک شخص نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لے کر آیا تو وہ شخص حیران ہوا کہ یہ بل کیسا ہے۔ ویٹر نے کہا یہ اس کھانے کا بل ہے جو آپ کے دادا نے کھایا تھا۔ ایک دفعہ ایک مسافر کو اپنی منزل پر جاتے ہوئے راستے میں رات ہو گئی۔ اس نے راستے میں ایک مسافر خانے یعنی سرائے میں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسافر کے پاس ایک سفید رنگ کا گھوڑا بھی تھا۔ اس نے وہ گھوڑا سرائے کے ملازم کو دے کر کے کہا کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ سوچ کر کے کہ یہ کہیں سو نہ جائے، اسے لوہے کا بنا ہوا ایک آلہ دیا جس سے بھینسوں کو رگڑ رگڑ کر ان کے جسم کی گندگی صاف کرتے ہیں، اور کہا اس کے جسم کو رگڑتے اور گھستے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ ملازم تھوڑی دیر تو گھوڑے کے جسم کو لوہے کے آلہ سے رگڑتا رہا، پھر یہ سوچ کر کے کہ یہاں کون سے چور آئیں گے، میں بھی سو جاتا ہوں، اور وہ بھی سو گیا۔ جب ملازم اٹھا تو یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ گھوڑا تو چور لے گیا ہے، اب مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جلدی سے جا کر جنگل سے ایک سفید رنگ کا خرگوش پکڑا اور اس کو لوہے کے آلے سے رگڑنا شروع کر دیا۔ اسی دوران مالک اٹھ گیا اور گھوڑے کو غائب دیکھ کر پوچھا
گھوڑا کہاں ہے اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ملازم نے خرگوش کی طرف اشارہ کر کے کہا، جناب یہ گھوڑا ہی تو ہے، ساری رات گھستے گھستے اتنا رہ گیا ہے، اب آپ بتائیں اور گھسوں یا بس کروں؟ باپ نے بیٹے سے کہا، تم نے تاریخ میں اتنے کم نمبر کیوں لیے ہیں؟ بیٹا بولا، ابو تاریخ کے پرچے میں زیادہ تر سوالات ایسے پوچھے گئے تھے جو میری پیدائش سے پہلے کے تھے۔ ایک سست شخص نے اپنے ایک دوست سے کہا، بھائی میری تو ہمیشہ قدرت نے مدد کی ہے۔ دوست نے پوچھا، کیسے؟ سست آدمی بولا، میں نے کچھ درخت گرانے کا پروگرام بنایا تھا کہ طوفان آ گیا اور کچھ درخت گر گئے۔ اس کے بعد مجھے کوڑا کرکٹ جلانے کی سوچ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور کرکٹ خود جل کر راکھ ہو گیا۔ دوست نے پوچھا، اب کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے کہا، زمین سے آلو اور گاجر نکالنے کا، اور میں اس کام کے لیے زلزلے کا منتظر ہوں۔ بھکاری نے ایک آدمی سے کہا کہ کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ آدمی نے پوچھا، کل کا سالن کھا لو گے؟ بھکاری نے کہا، جی ہاں کوئی حرج نہیں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا تو پھر کل آ جانا، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ ایک شربت والے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ایک گلاس شربت دو، ابھی میری کسی سے لڑائی ہونے والی ہے۔ شربت والے نے دھیان نہیں دیا اور شربت کا گلاس پیش کیا۔ وہ آدمی شربت پی کر بولا، مجھے ایک گلاس شربت اور دو، میری لڑائی ہونے والی ہے۔ شربت والے نے سنا مگر کچھ کہا نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، ایک گلاس اور دو۔ شربت والے نے تیسرا گلاس بھی دیا، اور جب اس آدمی نے شربت پی لیا تو شربت والے نے پوچھا، آپ کی کس سے لڑائی ہونے والی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، تم سے، کیونکہ میرے پاس شربت کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک سبزی فروش کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پڑوسی وغیرہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک خاتون نے پوچھا، بھائی صاحب بچہ کیسا ہے؟ سبزی فروش نے کہا، بالکل تازہ ہے۔ ایک مکان میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ تم گدھے کے بچے ہو، دوسرا پہلے آدمی کو کہہ رہا تھا کہ تم گدھے کے بچے ہو۔ ایک گدھا مکان کی دیوار کے ساتھ باہر کھڑا تھا، اتنے میں اس کا ایک دوست گھوڑا وہاں سے گزرا اور پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تم گدھے کے بچے ہو، تم گدھے کے بچے ہو۔ جب پتہ ہو جائے گا کہ کون گدھے کا بچہ ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ باپ بیٹا کھانا کھا رہے تھے کہ بیٹے نے کہا، ابو۔ باپ نے کہا، چپ کرو، کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے کھانا کھا لیا تو باپ نے کہا، بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو سالن میں مکھی تھی، وہ آپ کھا